کہ ایک مہینہ یزید کے دربار میں رہے، گھر میں رہے، پورا ایک مہینہ۔ ایک ہی دسترخوان پر حضرت زین العابدین اور یزید کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ سب تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ساری کائنات جن کے گھر سے کھاتی ہے وہ کسی کے گھر سے نہیں کھاتے۔ وہ یزید جو نانا کی آخری نشانی بھی آل رسول کے پاس نہیں باقی رہنا دینا چاہتا تھا، وہ آل رسول کی خدمت کرے گا۔ اللہ کی قسم یزید شراب پیتا ہے اور اس قدر نشے میں دھت ہو جاتا ہے کہ نماز بھی ترک کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ برسر ممبر یہ جملہ کہے کہ یزید نے آل رسول کی عزت و تکریم کی، انہیں خیر کے ساتھ دمشق کے بازاروں سے گزروایا، اپنے محل میں عزت کے ساتھ ایک مہینہ رکوایا اور اپنے دسترخوان پر انہیں کھانا کھلایا اور خیر کے ساتھ انہیں مدینہ واپس چھڑوایا۔ یہاں میں ایک اپنے عقیدے کے ذوق کے لیے بات کر دوں، ساری کائنات جن کے گھر سے کھاتی ہے وہ کسی کے گھر سے نہیں کھاتے۔ اب حقیقت یہ ہے، اگر آپ صحیح بخاری 3110 نمبر روایت پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا جب یہ لٹا پٹا قافلہ مدینہ آتا ہے، صحابہ خیریت معلوم کرنے کے لیے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ مسور بن مخرمہ سیدنا امام زین العابدین کی خدمت میں عرض گزار ہوتے ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی ایک تلوار ہے، آپ وہ تلوار امانتاً مجھے دے دیں، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ شامی یزید اور اس کے حواری لشکر کشی کریں گے اور یہ تلوار بھی آپ سے چھین لیں گے۔ سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، نانا کی ایک تلوار ہے اور میں اپنے نانا کی آخری نشانی کسی کو نہیں دے سکتا۔ وہ یزید جو نانا کی آخری نشانی بھی آل رسول کے پاس نہیں باقی رہنا دینا چاہتا تھا، وہ آل رسول کی خدمت کرے گا، ان کی عزت و تکریم کرے گا، ان کو خیر و عافیت سے مدینہ واپس بھجوائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں، امام واقدی نے مختلف طرق کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا اور امام ابن حجر ہیثمی الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن حنظلہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کان رجلا ینکح امہات الاولاد والبنات والاخوات ویشرب الخمر ویدع الصلاۃ، یزید وہ شخص ہے جو اپنے والد کی صاحب اولاد باندیوں سے، اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے اور نماز چھوڑتا ہے۔ اسی طرح حضرت منذر بن زبیر بن العوام گواہی دیتے ہیں، واللہ انہ لیشرب الخمر وانہ لیسکر حتی یدع الصلاۃ، اللہ کی قسم یزید شراب پیتا ہے اور اس قدر نشے میں دھت ہو جاتا ہے کہ نماز بھی ترک کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر آپ گواہی سننا چاہیں تو اہل مدینہ کی گواہی ہے، جس میں حضرت عبداللہ انصاری، عبداللہ بن ابی عمرو بن حفص بن مغیرہ المخزومی اور منذر بن زبیر ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر اشراف مدینہ کے بہت اہم افراد شامل ہیں۔ جب یزید نے واقعہ کربلا رونما کیا، اس وقت مدینہ کا ایک گورنر تھا عثمان بن محمد بن سفیان۔ جب صحابہ نے یزید کی بیعت توڑنا شروع کی تو وہ صحابہ اور مدینہ کے لوگوں کو کہتا ہے ایسا کرو، ایک مرتبہ یزید سے مل کر آ جاؤ تاکہ تمہارا مسئلہ حل ہو سکے۔ تو ایک وفد مدینہ سے شام جاتا ہے اور یزید سے ملاقات کر کے آتا ہے۔ 62 ہجری میں جب یہ یزید کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، بعدما قتل الحسین فراہ یشرب الخمر ویلعب بالتنانیر والکلاب والقرود فلما عادوا الی المدینہ، وہ جب مدینہ وفد واپس آتا ہے تو اہل مدینہ کو بتاتا ہے یزید وہ شخص ہے جو شراب پیتا ہے، باجوں، کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ پھر وہ لوگ اس عمل کو جب مدینہ کے لوگوں پر عیاں کرتے ہیں، اہل مدینہ یزید کی بیعت توڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو گورنر تھا مدینہ کا عثمان بن محمد بن افی سفیان، اس کو مدینہ سے نکال دیتے ہیں، اور نکالنے کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں، وقالوا قدمنا من عند رجل لا دین له یسکر ویدع الصلاۃ، پھر وہ کہتے ہیں ہم ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آئے ہیں جس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ ہمہ وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے اور نماز تک چھوڑ دیتا ہے۔ جو بدبخت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر سکتا، جو شراب پیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اہل بیت رسول کا قتل کرتا ہے، صحابہ کی بے توقیری کرتا ہے، مدینہ پر حملہ کرتا ہے، منجنیق سے کعبے کی دیوار کو گرا دیتا ہے، اس بدبخت نے جس نے کریم آقا کے مبارک شہر مدینہ کی بے حرمتی کی، جس نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو شہید کیا، جس نے صحابہ کا قتل کیا، جس نے اہل بیت کا خون بہایا، آپ اس کے متعلق یہ جملہ کہتے ہیں کہ وہ آل رسول کی عزت و تکریم کرنے والا تھا۔ تاریخ اس کے برعکس ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے، اور آپ لوگ دن میں سورج کی روشنی میں سورج کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں رات کتنی گھنی ہے۔ اب میں اس کے بعد کوئی بات مزید نہیں کرنا چاہتا کہ جب تاریخ اور حقیقت یہ بات ہم پر واضح کر رہی ہے کہ یزید
ہمیشہ اہل بیت رسول کے بغض میں زندہ رہا ہے اور اسی بغض میں مر گیا ہے۔ اب کوئی دنیا کا شخص یزید کے متعلق یہ فکر اگر فروغ دے گا کہ یزید نے آل رسول کا ادب کیا ہے تو وہ سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں بولے گا۔